नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा मौजू है कि तोशाखाना केस, जिसमें हुमायूं दिलावर साहब सेशन जज इस्लामाबाद ने इमरान खान साहब को 3 साल कैद, 5 साल नाअहलियत और 1 लाख रुपये जुर्माना की सज़ा दी थी। उसके ख़िलाफ़ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब आमर फारूक साहब की अदालत में पेश की गई हैं। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में भी अपील या मुकदमा किया गया है। तो आज जो उसके बारे में तफसीलात है वो मुकम्मल तौर पर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। 22 अगस्त मंगल को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सेशन जज हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ तो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा रखी है, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमर फारूक साहब पहले ही बीमार हो गए थे। अमूमन उनका जो इमरान खान साहब जो हैं वो इमरान खान समझते हैं कि आमर फारूक साहब मेरे बाइस हैं, वो मुझसे तासब रखते हैं और मेरे ख़िलाफ़ फैसले देते हैं। लेकिन चलो हम इस में देखते हैं इसमें क्या हुआ। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमर फारूक साहब ने कदी समात सुनी और इसके बाद बीमार हो गए, मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया, अदालत में नहीं। अब जब तक वो अदालत नहीं आते फ़ैसला नहीं हो सकता, कोई और जज फैसला सुन नहीं सकता। लिहाजा बीमार हो गए, जिसकी वजह से समात शुरू अगले दिन से ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन के वकील, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब मलिक अमजद परवेज़ साहब ने उज़्र पेश किया कि वो इस केस में बिल्कुल नए हैं और इसलिए अपील की समात को 2 हफ्ते तक मुलतवी किया जाए ताकि मैं इस केस को पढ़ के इसको मैं समझ सकूँ। चीफ जस्टिस जनाब आमर फारूक साहब भी इस पर कुछ आमादा नज़र आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो मुलतवी कर देते जैसा कि अमजद परवेज़ साहब ने कहा था, लेकिन अचानक अमजद लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो दरमियान में आ गए और वो ऐसे है कि वो डट के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी, आमर फारूक साहब से कहा कि केस मुसलसल इल्तवा का शिकार है, और ये बात नहीं मुसलसल केस जो है वो इल्तवा का शिकार है, बल्कि हमारा एक बेगुनाह बंदा जो है वो मुजरिम की हैसियत से जेल में बंद है। आप कैसे कह सकते हैं 2 हफ्ते के लिए अदालत को उसको समात को मुअत्तल कर दें। आज ही इस पर दलाइल सुने जाएं और जो भी फैसला हो वो किया जाए, वो फैसला हमारे हक़ में हो या हुमायूं दिलावर साहब के हक़ में हो, जो भी फैसला हो वो फैसला दिया जाए। हम उस फैसले को कबूल करेंगे, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, क्योंकि एक बेगुनाह शख्स जो है वो जिस कदर बुरे हालात में और जिस कदर हुकूमती दबाव का और हुकूमती तशद्दुद का शिकार है, जेल में उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, हम उसको ऐसे हालात में छोड़ नहीं सकते। वो 3 साल की इतनी मुख्तसर सज़ा है कि इसके लिए पहली ही अदालत में मुलज़म जो है उसको बेल मिल जाती है, जबकि इस केस को मुसलसल इत्तवा का शिकार किया जा रहा है। हमें उस कैदी को, बेगुनाह कैदी को जेल से निकालने के लिए हमें इस आज की जो अपील है, जो समात है, उसको करना होगा और उसके दलाइल सुनना होंगे और फैसला दिया जाए। खोसा साहब के भरपूर दलाइल की वजह से इस तोशाखाना केस को जुमेरात तक बजाय 2 हफ्ते के 2 दिन तक, यानी कि जुमेरात तक 24 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। नंबर 1 इसमें चीज़ें हैं कि नंबर 1, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की तरफ से केस को मुलतवी किए जाने पर मजम्मत की गई है कोर कमेटी की तरफ से, और कहा है कि कैदी नंबर 804 का मुतालबा भी है कि उनका केस आमर फारूक साहब की अदालत में ना लगाया जाए और अपने आप को वो इस मुकदमे से, बेहतर ये है कि आमर फारूक साहब अपने आप को इस मुकदमे से अलहदा कर दें या फिर केस को किसी दूसरे बेंच को सौंप दिया जाए। कोर कमेटी की तरफ से कहा गया है कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक बना रखा है। कोर कमेटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तहरीक इंसाफ ने कि आमर फारूक साहब ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक बना रखा है, अदालत को एक तमाशा बना दिया। मुजरिमों का सहूलतकार और तसब से भरा हुआ एक शख्स चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने का ना अहल है और न ऐसे इंसाफ जैसे असास मनसब की ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
انہوں نے اس متصر شخص کو انہوں نے اس منصب کو انصاف کی قربان گاہ اور سیاسی انجینئر کرنے والوں کا اڈا بنا رکھا ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ 9 مئی کو احاطۂ عدالت سے 9 مئی کو عدالت کے احاطے کے اندر سے عمران خان صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، اور پھر وہ سب سے ملک کی بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ تھا۔ وفاقی حکومت 4 صوبوں میں، وفاق میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان، ان سب علاقوں میں اس کی بھرپور نمائندگی تھی، بلکہ ایک وقت میں آزاد کشمیر وہاں وزیر اعظم بھی تحریک انصاف کا تھا، گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ بھی پی ٹی آئی کا تھا، پنجاب میں پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تھا، اور کے پی میں بھی وزیر اعلیٰ اس کا تھا۔ اس کے علاوہ سندھ میں بڑی نمائندگی پی ٹی آئی کی تھی، اور بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی بڑی، یعنی کہ یہ واحد اس وقت سیاسی جماعت ہے جو پورے صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، تمام جگہوں پر اپنی نمائندگی رکھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعتی سربراہ کو اس طرح سے اس کے خلاف فیصلہ دے کر اس کو جیل میں بند کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ احاطۂ عدالت سے 9 مئی کو جس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد سیدھی سی بات ایک ہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو احاطۂ عدالت سے گرفتار کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا، ہر طریقے سے ناجائز تھا۔ احاطۂ عدالت سے گرفتار کرنا یا پھر اس طرح سے مطلب کارروائی کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں تھا، چاہے اس کا کوئی بھی جرم ہو، لیکن احاطۂ عدالت سے ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس احاطۂ عدالت سے اس گرفتاری کو، عمران خان صاحب کی گرفتاری کو، عامر فاروق صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قانونی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے مطلب انہوں نے اس طرح کی بات کی، یعنی کہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے غلط ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ گرفتاری ٹھیک ہے، لیکن قانون کے مطابق غلط ہے۔ یہ بات نہیں، یہ گرفتاری ہر لحاظ سے غلط تھی۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس لائن میں نظر بند کر دیا گیا، چیف جسٹس نے پھر ان کو چھڑوایا، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے، سیاسی طریقے سے، یا کسی بھی لحاظ سے احاطۂ عدالت سے کسی بھی طریقے سے کسی شخص کو گرفتار کیا جائے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری ہوگی۔ تو اس طرح سے کور کمیٹی جو تحریک انصاف تھی، اس نے کہا کہ اس جج نے یعنی کہ وہ فیصلہ بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور خان صاحب نے 3 دفعہ ان کو میسیج بھیجا کہ میرا کیس آپ کی عدالت میں نہ سنا جائے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ میرے خلاف جو فیصلے کیے ہیں۔ لہذا کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے۔ اگر اس کیس پر غور کیا جائے تو نارملی اگر ہم دیکھیں تو میرا تجزیہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 3 سال سزا ہو تو عموماً پہلی سماعت میں بندے کو ضمانت مل جاتی ہے، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ملزم تو قید میں ہوتا ہے۔ اگر زیادہ دیر تک سماعت نہ ہو تو پھر قیدی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ فرض کیا وہ 2 ماہ قید کاٹ لیتا ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوتا ہے وہ قیدی بے گناہ تھا، تو اس کی جو 2 ماہ کی قید ہے وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ لہذا پہلی ہیئرنگ پر ملزم کو ضمانت دے دی جاتی ہے، باقی کیس چلتا رہتا ہے، لیکن اس کیس میں ان کو ضمانت نہیں دی گئی۔ نمبر 2، اس کیس کو ہیئرنگ کے لیے کیوں مقرر نہیں کیا جا رہا؟ مطلب ہیلوں بانوں سے اس کے کیوں ٹالا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلی ہیئرنگ پر اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو دوسرا کوئی ایسا مقدمہ جس پر پھر اسے گرفتار کیا جا سکے، جس دن سائفر کیس میں کوئی گواہ مل گیا، فی الحال ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنا ممکن نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے، لیکن کچھ دن تک سائفر مقدمہ جو ہے وہ اس طریقے سے بنا لیا جائے گا کہ اس میں خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے۔ تو جب یہ مقدمہ بن گیا اس وقت عامر فاروق صاحب جو ہے وہ ادھر سے میں بیل دے دیں گے تاکہ ادھر سے گرفتار کیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میرے موکل کو
رہا نہ کیا جائے. ایک طرف اگر رہا ہو بھی جائے تو دوسری طرف انہیں گرفتار کر لیا جائے. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی یا ان کی ضمانت موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر ادارے کے سربراہ کی موجودگی میں ممکن نظر نہیں آتا. جتنی بھی ان کی ضمانتیں ہوگی انہیں عدالت سے باہر نکلنے کے بعد پھر گرفتار کر دیا جائے گا، اور یہ ان کا مطمع نظر آتا ہے. آج 22 لکھا، کل 23 تاریخ کو، آج 24 تاریخ ہے تو 22 کا یہ واقعہ ہے. 23 تاریخ کو کیا ہوا؟ 23 تاریخ کو فاروق صاحب نے یہ الفاظ تو ضرور کہے کہ جو سیشن کورٹ کا جو جج ہے اس وہ ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے فیصلہ اتنی جلدی کیا کہ جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. آج تک ایسا سننے میں نہیں آیا. انہوں نے یہ باتیں ضرور کہی ہیں لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا. انہوں نے اس کو اگلے دن پر پھر ملتوی کر دیا. غالباً پیچھے سے جب تک انہیں ہدایت نہیں آئیں گی وہ ایسے ہی ملتوی کرتا رہے گا. اب انہوں نے آج 25 تاریخ ہے، جمعہ ہے، آج بھی امکان نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، پھر سوموار کے جا کے تو یہ کہ اتنی دن ایک بے گناہ شخص کو جیل میں بند رکھنا یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے. یہ اس کی جو سزا یہ دن میں جو کاٹ رہا ہے شخص، وہ اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور وہاں اس کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. پچھلے دنوں جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک نے جیل کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی بڑے سخت ریمارکس لکھے کہ جو ملزم ہے وہ سابقہ جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس کے اوپر کیمرے لگا کے اس کی پرائیویسی کو ختم کر دیا گیا ہے. کیمرے ایسی جگہ لگا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ ٹوائلٹ میں نہاتا ہے تو اس کو فلم بنائی جا سکتی ہے، اس کو ٹوائلٹ میں اس کی بنائی جا سکتی ہے. پھر ساری رات وہ کیا کرتا ہے، کچھ کرتا ہے یا باتیں کرتا ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک بندے کو ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کوئی خاص سہولتیں نہیں ہیں. انہوں نے وہ سارا کچھ ریٹن رپورٹ شائع کر دی ہے، اور جو میں سمجھ رہا ہوں پہلا جو ایک پکا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمیں ملا ہے تو اس میں صاف طور پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی خاص انہیں انسانی بنیادی حقوق جو ہے اس کے حوالے سے انہیں کوئی خاص سہولت نہیں دی گئی. تو ان حالات میں ممکن نظر نہیں آتا. آج 24 تاریخ ہے، 24 تاریخ کو بھی جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے انہوں نے پھر عدالت کو 25 تاریخ تک ملتوی کر دیا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو بھی ہوگا وہ 25 تاریخ کو آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں. انشاءاللہ یہ میری آپ کی طرف سے میری سب سے بڑی مدد ہوگی. اسی میں میرا جو چینل ہے وہ مانیٹائز ہوگا. تو بہت شکریہ. السلام علیکم.